غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکاری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، یا میرے سردار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے حال پر رحم فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر رحم آ گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے آواز آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت شیخ ابو الحسن علی بن بیتی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسہ میں موجود تھے، تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازجی سوداگر حاضر ہوا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں ضرور آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کر کے فرمایا، ہاں آؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور جب اس کے گھر میں ہم آئے تو دیکھا کہ اس میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور کچھ چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سربہ مہر تھا۔ 2 آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ جب ابو غالب نے کہا، بسم اللہ، اجازت ہے، اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی، تو کسی نے بھی نہ کھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے۔ آپ اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ انہوں نے صندوق کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا صندوق کو کھولا جائے۔ انہوں نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو کہ اندھا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، کھڑا ہو جا، تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا ہی نہیں تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔